بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ ڈیئر ویورز، آج کی ویڈیو میں ایک کوشچن ہے آپ سے، ڈو یو نو دا فالوئنگ ٹرمز؟ جو ٹرمز آپ کی اسکرین پر نظر آ رہے ہیں، کیا آپ ان تمام کے میننگز کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ یا یہ لوگ جو کام کرتے ہیں، جو یہ نیمز استعمال کرتے ہیں، کیا ان کی ڈیوٹیز کو یا رسپانسبلٹیز کو آپ لوگ جانتے ہو یا نہیں؟ اگر نہیں جانتے ہو تو آج کے ویڈیو میں ہم ان تمام کو اس طرح ڈسکس کریں گے کہ آپ کے مائنڈ میں کوئی کوسچن نہیں رہے گا اور آپ کے لیے بہت ہی آسان ہوگا۔ یعنی اس ویڈیو کے ختم ہونے سے پہلے آپ کو یہ تمام ٹرمز سمجھ آ جائیں گے۔ ہمارے پاس فرسٹ پوائنٹ جو ہے وہ لائر ہے، اور کون اپنے نام کے ساتھ لائر لکھ سکتا ہے؟ وہ شخص جس نے لا کی ڈگری کمپلیٹ کی ہو، یعنی لا میں گریجویٹ کیا ہو، تو وہ شخص لائر کہلاتا ہے۔ لائر کے رسپانسبلٹیز کیا ہوتے ہیں؟ یعنی ایک لائر جو ہے وہ کلائنٹ کو کورٹ میں پیش نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی لائر جس نے 5 ایئرس کی ڈگری کمپلیٹ کی ہو، لیکن پھر بھی وہ کیا نہیں کر سکتا کہ وہ کسی کلائنٹ کا کیس نہیں لڑ سکتا۔ اب امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ جس نے 5 ایئرس کی ڈگری کی ہو تو اسے لائر کہا جاتا ہے، اور وہ اپنے نیم کے ساتھ لائر لکھے گا۔ اور دوسرا جو ٹرم ہے ایڈوکیٹ۔ ایڈوکیٹ کیا ہے؟ ایڈوکیٹ اس شخص کو کہا جاتا ہے جس نے 5 ایئرس ڈگری کمپلیٹ کی ہو لا کی، لیکن اس نے ایک اور کام کیا ہوتا ہے۔ وہ کام کیا ہوتا ہے؟ وہ کام یہ ہوتا ہے جس صوبے میں وہ رہتا ہے، یا جس صوبے کے کچہری میں، یا جس صوبے کے کورٹ میں وہ جاتا ہے، اس صوبے کے بار کونسل جو ہوتا ہے، جو لائرز کا بار کونسل ہوتا ہے، اس نے ایک ایگزام رکھا ہوتا ہے۔ اس ایگزام کو ایک لائر پاس کرتا ہے، اور اس ایگزام کو پاس کرنے کے بعد اسے ایک لائسنس ملتا ہے۔ وہ لائسنس ایک پرمیشن ہوتا ہے اس لائر کے لیے کہ وہ پریکٹس کر سکے، اور پریکٹس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے نام کے ساتھ ایڈوکیٹ بھی لکھ سکتا ہے، اور وہ اپنے کلائنٹ کو ریپریزنٹ کر سکتا ہے، یعنی وہ پریکٹس بھی کر سکتا ہے اور کیس بھی لڑ سکتا ہے۔ اب ان دونوں کی ڈیفرنس تو آپ کو سمجھ آ گیا کہ اس نے 5 ایئرس کی ڈگری کی ہو اور اس نے کوئی ٹیسٹ ویسٹ نہیں دیا، وہ لائر تو ہے لیکن کلائنٹ کو ریپریزنٹ نہیں کر سکتا یا کیس نہیں لڑ سکتا۔ اور جس نے 5 ایئرس کی ڈگری حاصل کی ہو، اس کے بعد اس نے ایک جو بار کونسل ہوتا ہے اس کے ایگزام پاس کیا ہو اور لائسنس لیا ہو، تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ اپنے نیم کے ساتھ ایڈوکیٹ بھی لکھ سکتا ہے، اور اپنے کلائنٹ کو ریپریزنٹ بھی کر سکتا ہے، پریکٹس بھی کر سکتا ہے، اور کیس بھی لڑ سکتا ہے۔ اب 3rd نمبر پر بات کریں گے بیرسٹر۔ بیرسٹر کون ہوتا ہے؟ بیرسٹر اس شخص کو کہا جاتا ہے جس شخص نے انگلینڈ سے لا کی ڈگری حاصل کی ہو، یعنی جس نے بھی انگلینڈ سے یا یونائٹڈ کنگڈم سے لا میں گریجویٹ کیا ہو، اس شخص کو کہا جاتا ہے بیرسٹر۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح لائر اپنے کلائنٹ کو ریپریزنٹ نہیں کر سکتا، یعنی کورٹ کے سامنے اپیئر نہیں ہو سکتا، اسی طرح بیرسٹر بھی اپنے کلائنٹ کو ریپریزنٹ نہیں کر سکتا، یعنی کیس نہیں لڑ سکتا۔ یہ تو ہوا ہے بیرسٹر۔ اور 4th نمبر پہ ہم بات کریں گے پبلک پروسیکیوٹر۔ پبلک پروسیکیوٹر کون ہوتا ہے؟ یہ ایک لا آفیسر ہوتا ہے جو کرمنل کیسز ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ کے بہاف پر کیس لڑتا ہے، یعنی ایک سرکاری وکیل کو پبلک پروسیکیوٹر کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر ایک شخص کے خلاف دوسرے شخص نے کوئی کرائم کمٹ کیا ہے، جو وکٹم ہے، اور یہ جو پبلک پروسیکیوٹر ہوتا ہے وہ وکٹم کا سائڈ لے کر کے اس کا دفاع کرے گا، اس کا کیس لڑے گا، اور اس سے کوئی فیس بھی نہیں لے گا، کیونکہ وہ سرکاری لائر ہوتا ہے، وہ اسٹیٹ کے بہاف پر اس کا کیس لڑ رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ایڈوکیٹ جنرل۔ ایڈوکیٹ جنرل کون ہوتا ہے؟ یہ صوبائی حکومت یا فیڈریشن میں ایک اسٹیٹ کا لیگل ایڈوائزر ہوتا ہے جو گورنر اپوائنٹ کرتا ہے اس بندے کو، اور اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اسٹیٹ کے خلاف اگر کوئی کیس کرتا ہے تو وہ اس کیس لڑتا ہے۔
اب بات کرتے ہیں اٹارنی جنرل. اٹارنی جنرل کون ہوتا ہے؟ اٹارنی جنرل بھی سیم ہی ہے جس طرح ایڈوکیٹ جنرل ہوتا ہے. ایڈوکیٹ جنرل یا فیڈریشن میں ایک اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور اس کا لیگل ایڈوائزر ہوتا ہے. جو صوبہ ہوتا ہے اس کی گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے. لیکن اٹارنی جنرل جو ہوتا ہے وہ لیگل ایڈوائزر ہوتا ہے صوبائی نہیں بلکہ مرکز کا، یعنی سپریم کورٹ میں فیڈرل گورنمنٹ کا ایک نمائندہ ہوتا ہے، ریپرزینٹیٹیو ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ کا لیگل ایڈوائزر بھی ہوتا ہے. اب بات کرتے ہیں سولیسیٹر جنرل. سولیسیٹر جنرل وہ ہوتا ہے اٹارنی جنرل کا جو اسسٹنٹ ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے سولیسیٹر جنرل. سو یہ تھے آج کے وہ ٹرمز جو کامنلی یوز ہوتے ہیں، جن کا بہت سارے لوگ میننگ نہیں جانتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ سارے ٹرمز کلیئر ہو گئے ہیں. جس طرح میں نے ویڈیو کی شروع میں بتایا تھا کہ اس ویڈیو کے اینڈ تک آپ کو سارے ٹرمز کلیئر ہو جائیں گے. یعنی اب آپ کمنٹس میں مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کو یہ ٹرمز کلیئر ہو گئے یا نہیں. مزید اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرا چینل لائک، کمنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ.